قدیم بابل کے سب سے خطرناک جادو میں سے ایک سفلی کا علم، جس میں جو لوگ پھنسے ہیں وہ شیطان کے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ اس جادو کا فرعون سے کیا تعلق ہے؟ آج کے دور میں میڈیا، انٹرنیٹ اور فلم انڈسٹری اس جادو کی زد میں کیوں ہے؟ اور یہ جادو لوگوں کو اس رنگین دنیا میں کیسے پھنساتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس جادو کی سب سے خطرناک اور قدیم قسم قبالہ جادو کے بارے میں جانیں گے۔ اس دنیا کے علاوہ ایک اور متوازی اور اسی طرح کی دنیا موجود ہے جہاں نیکی اور بدی کی جنگ جاری رہتی ہے، لیکن ہماری آنکھیں دیکھنے سے قاصر ہیں۔ اس کی مثال اس طرح کی جا سکتی ہے جیسا کہ مختلف قسم کے سگنل ہمیشہ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ٹیلی ویژن کے ذریعے ہم ان کو ویڈیو کی فارم میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم شیطان اور اس کے کارندوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیں تو ہم اس عجیب و غریب دنیا کو دیکھ سکتے ہیں۔ قبالہ دراصل قدیم بابل کی ایک شیطانی سائنس ہے جو کہ مخصوص نمبرز، سمٹمز اور اسٹیٹسٹکس کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ قبالہ جادو سے جڑے لوگوں کی دنیا باہر سے رنگین اور خوبصورت لگتی ہے، لیکن اندر سے بہت ہی بدصورت ہوتی ہے۔ قبالہ کا تعلق جادو اور سفلی سے ہے، جس میں لوگوں کے ذہنوں اور خیالات کو مختلف منشیات، جادوئی کارروائیوں اور ہپنوٹزم کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قبالہ جادو کو جادوئی دنیا کا سب سے خطرناک جادو سمجھا جاتا ہے۔ قبالہ جادو ہزاروں سال پہلے بابل کی تہذیب میں شروع ہوا تھا، اور اس قسم کے جادو نے اس قدر ترقی کی کہ آہستہ آہستہ ایک خفیہ مذہب میں تبدیل ہو گیا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ یہ ایک پوری تہذیب کی شکل اختیار کر گیا۔ جبکہ بعض ریسرچرز کے مطابق قبالہ جادو بنی اسرائیل سے شروع ہوا تھا۔ تاریخ کے مطابق جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی سلطنت دی گئی، چنانچہ آپ نے اپنے تمام بھائیوں اور رشتہ داروں کو وہاں سے بلایا اور مصر میں آباد ہو گئے۔ اس وقت مصر کے لوگ جادو کے فن میں کمال رکھتے تھے۔ یہاں لوگ جادو کے علم سے ہر ناممکن اور ناقابل یقین کام کو قبالہ کہتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مصر کے فرعون کے دربار میں وہ جادوگر جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنگ کی تھی وہ بھی قبالہ جادو کے ماہر تھے۔ اسی طرح وہ سامری جس نے بچڑے کی پوجا سے لوگوں کو شرک میں مبتلا کیا، اور اس کے جادو نے بھی وہی قبالہ جادو استعمال کیا۔ اسی طرح نمرود اور فرعون کے نجومی جنہوں نے انہیں بتایا کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے جو ان کی سلطنت کا خاتمہ کرے گا، یہ پیشن گوئی بھی قبالہ جادو کے ذریعے کی گئی تھی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے ساتھ فلسطین کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ فلسطین میں جا کے آباد ہو گئے۔ چنانچہ فلسطین میں بنی اسرائیل رفتہ رفتہ باغی اور نافرمان ہو گئے اور مصری جادوگروں سے سیکھتے گئے، قبالہ کے طریقوں اور جادو کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگے۔ بنی اسرائیل مصری جادوگروں سے زیادہ جادو میں ماہر ہو گئے تھے اور اسے اپنے دشمنوں اور مخالفین کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم سلطنت کے علاوہ جنات پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی، لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو بنی اسرائیل کے قبالہ جادوگر لوگوں کو گمراہ کرنے لگے اور انہیں بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو قبالہ جادو کا علم تھا جس سے وہ جناتوں کو قابو میں رکھتے تھے۔ چنانچہ یہودی ان جادوگروں کی باتوں میں آ گئے اور قبالہ جادو کو روحانیت کے طور پر سیکھنے لگے، حتیٰ کہ جادو کی کتابوں کو بھی مقدس کتابوں کا درجہ دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانی کی وجہ سے اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا اور بخت نصر اور ٹائٹس رومن نے یہودی ریاست پر 2 تباہ کن حملے کیے، جس میں سلیمان علیہ السلام کے ٹیمپل کو مکمل طور پر تباہ کیا گیا۔ لاکھوں یہودی
قتل کیے گئے اور جو زندہ بچ گئے وہ فلسطین چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ان تاریخی واقعات اور جنگوں کے درمیان قبالہ کے جادو کی وہ تمام کتابیں ہیکل سلیمانی کے کھنڈرات کے نیچے کہیں دفن ہو گئی تھیں۔ لیکن پھر 18ویں صدی میں کچھ نوجوان یہودیوں نے مل کر ایک تنظیم بنائی جسے نائٹ ٹیمپلرز کا نام دیا گیا۔ اس تنظیم کا مقصد ہیکل سلیمانی کے کھنڈرات کے نیچے سے جادوئی کتابوں کو تلاش کرنا تھا، اور یہ لوگ نہایت ہوشیاری سے اس میں کامیاب ہوئے۔ جن کے پاس قبالہ جادو اور پراسرار رسومات کا تمام علم تھا، ان نائٹ ٹیمپلرز کا مقصد ان تمام کتابوں کو حاصل کرنا اور دنیا پر حکومت کرنے کے لیے اپنی غیر معمولی طاقتوں کا فائدہ اٹھانا تھا۔ یہ لوگ عیسائیوں کے ساتھ مل کر صلیبی جنگوں میں شامل ہوتے رہے اور وہ اپنا حصہ یعنی عیسائی ہونے کا بہانہ کر کے دنیا پر حکمرانی کے خواب دیکھتے رہے۔ چنانچہ جب عیسائیوں کو معلوم ہوا کہ یہ نائٹ ٹیمپلر یہودی ہیں تو انہوں نے انہیں قتل کرنا شروع کر دیا، جس کے بعد یہ نائٹ ٹیمپلرز اسکاٹ لینڈ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے اور پھر آہستہ آہستہ اپنا اثر پورے برطانیہ تک پھیلا دیا۔ بہت جلد یہ لوگ دنیا کے تمام وسائل پر قابض ہونے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے دنیا بھر میں جائیدادوں اور تمام وسائل پر قبضہ کر لیا۔ یہ تنظیم دنیا بھر سے تربیت یافتہ اور تجربہ کار افراد پر مشتمل تھی۔ اس تنظیم کے سربراہ کو ماسٹر اور اس کے ڈیپیوٹی کو گرینڈ ماسٹر کہا جاتا ہے۔ گرینڈ ماسٹر کا حکم ان کے نزدیک خدا کا درجہ رکھتا ہے، اور یہ نائٹ ٹیمپلرز ہی تھے جنہوں نے یورپ میں سود اور بینکنگ سسٹم کو متعارف کروایا۔ جدید دور کی خفیہ تنظیم الومناٹی اور فری میسنز نائٹ ٹیمپلرز کی شاخیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی کل آبادی کا صرف 1% الومناٹی ہے، جو دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں، اور یہ ایک بلڈ لائن ہے، یعنی فیملی ہے جو نسل در نسل شیطان کی عبادت کرتے آ رہے ہیں۔ یہ لوگ دنیا کے فائنینشل سسٹم اور ریزرو بینکس کے مالک ہیں، اور دنیا کے 80 سے 90% وسائل پر ان کا کنٹرول ہے۔ ان کا اصل مقصد شیطان کو فروغ دنیا ہے۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے شعبے کے مشہور لوگوں کو کسی حد تک اپنے حلقے میں شامل کریں اور پھر اپنے ہی لوگوں کو عوام میں مشہور کر کے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیں۔ قبالہ کے جادوگر اپنے جسم پر مختلف علامتوں میں ٹیٹو بنواتے تھے، جس میں ٹرائنگل، 5 پوائنٹڈ اسٹار اور ایک آنکھ والی علامتیں استعمال کی گئی ہیں۔ قبالہ کے جادوگر اکثر ایسے لوگوں کو اپنی فوج کے طور پر استعمال کرتے ہیں جو مشہور لوگوں کی فہرست میں شامل ہوں۔ ان دنوں میڈیا پر کچھ بڑی مشہور شخصیات شاندار نظر آتی ہیں، وہ بھی اس قبالہ نظام پر عمل پیرا ہو سکتی ہیں۔ لوگ اپنے مذہب پر چلنے کے بجائے ان سٹارز سیلیبریٹیز کے نقش و قدم پر چلتے نظر آتے ہیں۔ قبالہ جادو کی مدد سے بہت سی فلموں کے رقص اور گانے ترتیب دیے جاتے ہیں، اسی لیے جب لوگ اسے سنتے ہیں تو اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ انہیں دنیا کی خبر ہی نہیں رہتی۔ وہ موسیقی کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں قبالہ کے اثرات ڈالتے ہیں اور لوگ آسانی سے اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ ان گانوں میں فحاشی، بے شرمی، کفر، شرک، حتیٰ کہ شیطان کی پرستش کا چرچا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر بہت سی پوسٹ اور مواد موجود ہے جن کا مقصد صارفین کو خدا سے دور اور شیطان اور اس کے پیروکاروں کے قریب کرنا ہے، اور اس کے ذریعے وہ لوگوں کو اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے اور زندگی کے مقصد کے بارے میں سوچنے کے بجائے گھنٹوں فضول باتوں میں لگا کر ان کا وقت ضائع کرنا ہے، اور لوگوں کو گناہوں کے جال میں پھنسا کر اتنا مصروف کرنا ہے کہ وہ شیطان کے اعلی کار بن کر موت اور آخرت کو بھول جائیں۔ اور آج کی جو ایک کڑوی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہی قبالسٹ ہیں جن کا میڈیا پر مکمل کنٹرول ہے۔ وہ ہمیں دنیا میں ہونے والے حالات دکھاتے ہیں جیسا کہ شیطان کے پیروکار ہمیں دکھانا چاہتے ہیں، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ مسلمان خود تو ہم پرست ہو چکا ہے اور قرآن و حدیث سے دور ہو گئے ہیں، جبکہ شیطان کی ہر برائی اور چال کا حل قرآن پاک میں ہے۔ لیکن ہر کمال کا ایک نہ ایک دن زوال ہے، تو بہت ہی جلد یہ تمام فتنے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔
اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل سبسکرائب کر دیں۔